صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر محرمات نکاح کا ذکر کیا ہے۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا ان کی فہرست یہاں پہ ذکر فرمائی ہے۔ بعض عورتوں سے نکاح قرابت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ بعض عورتوں سے نکاح رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے یا پینے کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، جسے رضاعت کہتے ہیں۔ بعض عورتوں سے نکاح مصاہرت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، یعنی نکاح کی وجہ سے۔ تو یہ تین قسمیں وہ ہیں جن کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اسے حرمت مؤبدہ کہتے ہیں، اور ایک حرمت وہ ہے جو مؤقتہ ہے، یعنی جو کچھ وقت کے لیے ہے۔ جب وہ اسباب ختم ہو جائیں تو نکاح جائز ہو جاتا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ العظیم ذکر آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے محرمات نسب کا ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ یہ 7 محرمات ہیں جو نسب کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے ماں، جسے اللہ رب العزت نے امہاتکم سے ذکر کیا، اور امہات یہ کی جمع ہے، کہتے ہیں اصل کو۔ تو جتنے بھی اصول ہے اوپر تک، ماں کی ماں، اس کی ماں، اوپر تک، حقیقی ماں یا سوتیلی ماں۔ حقیقی ماں جس طرح حرام ہے، اسی طرح سوتیلی ماں بھی حرام ہے۔ یہاں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے کہ قرآن کریم میں جن کا ذکر کیا ہے ان کے ساتھ کچھ عورتیں اور بھی شامل کی جا رہی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، امہات کے اندر اوپر تک جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ساری آئیں گی،
اور بنات کے اندر اس سے مراد ہے فرع، نیچے تک جتنے بھی بچیاں آئیں گی وہ ساری کی ساری پوتیاں نواسیاں وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گی، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا یہ لفظ کے حقیقی معنی کا تقاضا ہے، بعض نے فرمایا نہیں دلالت النص کی وجہ سے ہے، بعض نے فرمایا عموم مجاز کی وجہ سے، کسی بھی لحاظ سے، مگر اس پر اجماع ہے کہ یہ جو عورتیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یا کروں گا ان پر اجماع ہے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا نمبر جس کا ذکر کیا وہ امہات کا ہے۔ میں نے بتایا کہ اوپر تک جتنے بھی مائیں ہیں ساری کی ساری کیا ہے، وہ حرام ہے، خواہ وہ دادیاں ہوں یا نانیاں، وہ بھی اس میں آ گئی، ساری کی ساری اوپر تک۔ اور بنات کا لفظ بولا، اس کے اندر بھی نیچے تک جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری کی ساری آ گئی، پوتیاں اور نواسی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اخوات کا ذکر کیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم۔ بنات یہ بنت کی جمع ہے، بیٹی کو کہتے ہیں، امہات ام کی جمع ہے، ماؤں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرام کر دی گئی تمہارے اوپر، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائیوں کی اولاد، تمہاری بہنوں کی اولاد، یہ محرمات نسبیہ ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں، یعنی جو دادے کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح جو نانے کی اولاد ہے جسے خالہ کہتے ہیں، خالائیں، وہ بھی حرام ہیں۔ اور دادے اور نانے کی اولاد ہے اوپر تک، وہ ساری کی ساری حرام ہے۔ پھوپھی کہتے ہیں والد کی بہن کو، خواہ وہ حقیقی ہو یعنی دونوں کا ماں اور باپ ایک ہو، خواہ وہ اللاتی ہوں یعنی باپ شریک، خواہ وہ اخیافی ہوں یعنی ماں شریک، تینوں قسم کی پھوپھیاں اور تینوں قسم کی خالائیں یہ اس آیت مبارکہ کی وجہ سے حرام ہے۔ اوپر تک اجداد کی جو اولاد ہے، جداد کی جو اولاد ہے، وہ ساری اوپر تک وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بہن کا ذکر جو آیا اس میں بھی یہ بات ہے کہ بہن حقیقی ہو یا بہن اللاتی ہو یا اخیافی ہو، اس کا مطلب میں نے بتا دیا ہے کہ حقیقی اس کو کہتے ہیں جو ماں شریک دونوں ہوں، جن کے ماں باپ ایک ہوں۔ اللاتی کہتے ہیں باپ شریک کو، باپ ایک ہے ماں علیحدہ ہے۔ اخیافی کہتے ہیں وہ بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو، ماں شریک، باپ علیحدہ علیحدہ ہوں۔ تو کوئی سی بھی بہن، کوئی سی بھی پھوپھی اور کوئی سی بھی خالہ وہ اس آیت مبارکہ کی وجہ سے حرام ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بھائی کی جو اولاد ہے جسے ہم بھتیجیاں کہتے ہیں، نیچے تک ساری کی ساری وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح بہنوں کی جو اولاد ہے جنہیں بھانجیاں کہتے ہیں، وہ بھی نیچے تک ساری کی ساری حرام ہے۔ یہ وہ محرمات ہیں جن کا نسب کے ساتھ تعلق ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا تعلق رضاعت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، کہ جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام۔ اس سے مراد بھی اوپر تک جو امہات ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ گئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دودھ کی وجہ سے جو بہن ہے اس سے نکاح کرنا بھی ناجائز ہے، رضائی خالہ سے، رضائی پھپھو سے، رضائی بھائی کی اولاد سے، رضائی بہن کی اولاد سے۔ تو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، جو تمہاری بہنیں رضاعت کی وجہ سے ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، مصاہرت کی وجہ سے جن میں حرمت آتی ہے، فرمایا تمہاری بیویوں کی مائیں، یہ بھی اوپر تک، اور جب فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اس سے مراد ہے اصول، اوپر تک سب حرام ہے۔ آگے فروع کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر تم نے اپنی بیویوں سے صحبت کر لی ہے تو تب ان کے فروع حرام ہوتے ہیں۔ اگر صحبت نہیں کی، یعنی تمہاری جو سوتیلی بیٹی ہے، بیوی جو لے کر آئی ہے، اگر تم نے بیوی سے صحبت نہیں کی تو پھر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں ربیبہ کہتے ہیں کہ جو بیوی کے ساتھ بچی آئی ہے وہ عموماً شوہر کی پرورش میں ہوتی ہے۔ تو اگر شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے تو اب یہ بیٹی بھی اس پر حرام ہو گئی۔ اگر صحبت نہیں کی تو یہ ربیبہ، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، میں نے بتایا کہ اس سے مراد اصول ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری بیویوں کے ساتھ آئی ہیں، وہ بھی ان عورتوں میں سے جن سے تم نے دخول کر لیا، صحبت کر لی ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر تم نے صحبت نہیں کی، ان کے ساتھ دخول نہیں کیا، تو وہ پھر تمہارے اوپر حرام نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ بیویاں جو تمہارے صلبی بیٹوں کی ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ جس طرح بیٹوں کے لیے آبا کی بیویوں سے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آیت ہے اس میں صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو بھی بیان کیا کہ جس طرح بیٹے آبا کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح آدمی بھی اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جب اس نے طلاق دے دی تب بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ کہ تم دو بہنوں کے درمیان جمع کرو یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور اس میں کسی بچی اور اس کی پھوپھی کے درمیان یا بچی اور اس کی خالہ کے درمیان جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا جن دو عورتوں میں سے ایک کو مذکر فرض کیا جائے اور آپس میں ان کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دو بہنیں ان کو بھی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ نسبی ہو خواہ وہ رضائی ہو، دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں جن سے نکاح جائز ہے، لیکن وقتی طور پر ان سے نکاح حرام ہوتا ہے، جیسا کہ بیوی کی بہن جسے سالی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح بیوی کی پھوپھیاں، بیوی کی خالائیں،
بیوی کی بھتیجیاں، بیوی کی بھانجیاں، کہ ان سے وقتی طور پر نکاح ناجائز ہے۔ اگر آپ بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں یا بیوی کسی وجہ سے آپ کے نکاح میں نہیں رہتی تو آپ ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صلبی بیٹوں کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جو صلبی بیٹے نہیں ہیں، لیب پالک ہیں، متبنہ ہیں، ان کی بیویوں سے اگر وہ طلاق دے دیں تو نکاح کرنا جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تک جو تم سے کوتاہی ہو چکی ہے اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ الا ما قد سلف، جو گزر چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشش فرمانے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں پر ان عورتوں کا ذکر ہوا جن سے نکاح ناجائز تھا۔ کچھ عورتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ العظیم اگلی آیت مبارکہ میں ان کا بھی کچھ تذکرہ کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اپنی ماؤں کے ساتھ اور ماؤں کی مائیں اصول اوپر تک ان کے ساتھ نکاح، خواہ وہ دادیاں ہوں خواہ وہ نانیاں ہوں، اوپر تک ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنی فروع، جس طرح اپنے اصول کے ساتھ میں نے بتلایا خواہ وہ دادیاں ہوں خواہ وہ نانیاں ہوں، اوپر تک ان سے نکاح جائز نہیں، اسی طرح اپنی فروع کے ساتھ پوتیاں اور نواسیاں نیچے تک ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ اور اسی طرح اپنے والد کے جو فروع ہیں یعنی بہنیں اور ان کی جو اولاد ہے نیچے تک بھتیجیاں اور بانجیاں، ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اپنے دادے اور نانے کے جو فروع ہیں، پھپھیاں اور خالائیں، ان سے بھی اوپر تک نکاح کرنا جائز نہیں، خواہ وہ حقیقی ہوں خواہ وہ علاتی ہوں خواہ وہ اخیافی ہوں۔ اسی طرح بہن بھائیوں میں بھی یہی تفسیر ہے۔ یہ تو ہیں وہ محرمات جو نسب کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے میں نے بتلا دیا تھا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے اصول حرام، اسی طرح اس کے فروع بھی حرام۔ جس کا دودھ پیا ہے اس کے جس طرح اصول حرام ہیں، اسی طرح اس کے فروع یعنی اس کی جو اولاد ہے وہ بھی حرام۔ اسی طرح رضاعت کی وجہ سے جو بہنیں ہیں وہ بھی حرام، رضاعت کی وجہ سے جو خالائیں اور پھوپھیاں ہیں وہ بھی حرام، رضاعت کی وجہ سے بھتیجیاں اور بھانجیاں وہ بھی حرام۔ حرمت مصاہرت میں نے یہ بتلایا کہ حرمت مصاہرت کے اندر بھی جس عورت کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے اس کے اصول یعنی آپ کی ساس اور پھر اس کی والدہ اوپر تک جتنے بھی اصول ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہو جاتے ہیں۔ فروع کے اندر یہ کچھ تفصیل ہے کہ اگر آپ نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی ہے تو پھر اس کے فروع بھی حرام ہیں، اگر صحبت نہیں کی تو اس کے فروع آپ کے اوپر حرام نہیں۔ اور حرمت مؤبدہ کے علاوہ حرمت موقتہ کے اندر میں نے یہ بتلایا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر دو عورتوں میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو اگر ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ دو عورتیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، جیسے خالہ اور اسی طرح کسی کی پھپھو، ان دونوں کو خالہ
اور اس کی بھتیجی پھپھو اور اس کی بانجی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اور بھی عورتیں آپ اس اصول اور ضابطے میں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حقیقی بیٹوں کی بیویوں سے بھی نکاح کو حرام کر دیا۔ جس طرح بیٹوں کے لیے آبا اجداد کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح بیٹوں کی بیویوں سے جو صلبی اور حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا میں نے کچھ ذکر کیا ہے، جیسے سالی ہے، آپ کی جو بیوی ہے اس کی خالہ ہے، اس کی پھپھو ہے، اس کی بھتیجیاں اور بھانجیاں، ان سے وقتی طور پر نکاح حرام ہوتا ہے۔ اگر بیوی کس وجہ سے نکاح میں نہ رہے یا طلاق ہو جائے تو ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا یہاں ذکر فرما دیا ہے۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔